سماج سے گھبراتے ہیں، خاندان اور قبیلے سے گھبراتے ہیں، اپنی برادری سے گھبراتے ہیں، سماج سے گھبراتے ہیں۔ جب شریعت پر عمل کا موقع آتا ہے تو ان کے سامنے آڑ بنتا ہے ان کا خاندان، آڑ بنتا ہے ان کا قبیلہ، آڑ بنتی ہے ان کی برادری، ان کا خاندانی پس منظر اور خاندانی بیک گراؤنڈ۔ وہ گھبراتے ہیں اس بات سے، اگر میں نے داڑھی رکھی سماج کیا کہے گا، اگر میں نے داڑھی رکھی میرے وہ غیر مسلم متعلقین جن سے میرے کاروباری تعلقات ہیں وہ مجھے کیا کہیں گے، اگر میں شریعت پر چلا دنیا مجھے کیا کہے گی، لوگ طعنہ دیں گے، پکاریں گے اور یہ کہیں گے ملا بن گیا ہے۔ یہ وہی اللہ کے بندے ہیں جو صورت اسلام کے ساتھ جیتے ہیں اور حقیقت اسلام کا خواب دیکھتے ہیں۔ ایک دوسرے وہ ہیں جو حقیقت اسلام کے ساتھ جیتے ہیں، ان کے لیے سماج، خاندان، قبیلہ، کٹمب، برادری، گاؤں، شہر، دیہات کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ ہر حال میں، ہر گھڑی، ہر پہلو پر، ہر ایک شعبے میں ان کے پیش نظر ہے جناب رسول اللہ کا دین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام کی شریعت۔ میں اس کی موٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ پڑوس میں ہندوستان کے ایک ملک ہے جس کا نام افغانستان ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام افغانستان ہے۔ وہاں کچھ اللہ کے ایسے غیور، کمزور، لاچار، بے بس، مجبور بندے جو حقیقت اسلام کے ساتھ تھے، صورت اسلام کے ساتھ نہیں تھے، حقیقت تھی۔ 20 سال پہلے امریکہ کی سرزمین سے ایک بڑی طاقت ان کے ملک میں تشدد، آمرانہ اور حاکمانہ انداز پر قدم رکھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہم ان نہتے افغانوں کی 20 منٹ میں ان کی زندگی کا خاتمہ کر کے لوٹتے ہیں، اور بالآخر یہ کہ ان نہتے افغانوں سے ان کو نمٹتے 20 سال لگ جاتے ہیں۔ کتنے سال لگ گئے؟ 20 سال۔ ایک طرف وہ حقیقت اسلام کے حامل مسلمان جن سے سپر پاور طاقت کو نمٹنے کے لیے 20 سال کا زمانہ لگ گیا، بالآخر ناکام ہو کر الٹے پاؤں خود بھاگنا پڑا۔ ایک طرف وہ حقیقت اسلام کے مسلمان اور ایک طرف صورت اسلام کے مسلمان۔ ہندوستان، پھر ہندوستان میں یو پی، اور پھر یو پی کا ایک شہر شاملی، اور شاملی کا شہر کیرانہ، جہاں پورا قوت بازو اس پر صرف کر دیا گیا کہ اگر فلاں بندہ ودھایک ہو گیا، فلاں بندہ ایم پی ہو گیا، فلاں بندہ کونسلر سباسد بن گیا، فلاں کی حکومت آ گئی تو ہماری کامیابی ہے، تو ہماری حکمرانی ہوگی، تو ہمارا نظام چلے گا۔ جبکہ سچائی یہ ہے وہ رب کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ سب کی طرف دیکھتے ہیں۔ نمایاں فرق ہے کہ میں اور آپ صورت اسلام پر جیتے ہیں اور وہ حقیقت اسلام پر جیتے ہیں۔ تبھی تو یہ حال ہے، جوں 10 تاریخ قریب آ رہی ہے، یوں لوگوں کی زبان پہ اجمل صاحب کیا ہوگا، تاہری ملے گی ممور کے جلسے میں، کیا ہوگا بھائی جی، اجمل صاحب کیا ہوگا، مولی ظاہر کو چندہ دیں گے بھائی، اور کیا ہوگا، اجمل صاحب کیا ہوگا، کھیتی باڑی کریں گے بھائی، اور کیا ہوگا، اپنے کام کاج نہیں، آپ نہیں سمجھنے کے۔ کیوں؟ اجی آپ تو مسجد میں رہو، مدرسوں کے آدمی، آپ کو کیا پتا، ملا جی آدمی ہے جی۔ یاد رکھو، آپ کی میری کامیابی کامرانی، اس کا واحد حل، اس کا مرکزی نقطہ جناب رسول اللہ کا دین ہے۔ حکومت کسی کی ہو، طاقت کسی کی ہو، سکہ کسی کا ہو، رواج کسی کو ہو، فروغ کسی کو مل رہا ہو، نظام اگر آپ کا مصطفیٰ کے نظام سے وابستہ ہے، طاقت آپ کی، حکومت آپ کی، شہرت، دولت، عزت سب کچھ آپ کا ہے۔ اور اگر آقا کے دین سے وابستگی نہیں، تعلق نہیں، اور حضور علیہ السلام کی شریعت پر میں اور آپ عمل پیرا نہیں، تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ کی آپ توقع کر لیں، اس سے کم کی امید لگا کر نہ بیٹھیں۔ اور یاد رکھیے، جب صورت اور حقیقت کا سامنا ہوتا ہے تو صورت کبھی ٹکتی نہیں ہے حقیقت کے سامنے، اس لیے کہ حقیقت بہرحال، اجی بولو، بہرحال حقیقت ہوتی ہے، وہ عام جو صورت لی
لیے ہوئے ہو، جب آپ اس کے سامنے حقیقت کا آم لے آئیں اور دونوں آموں کو یکجا کر دیں، اکٹھا کر دیں اور پھر کسی کو پیش کریں، تو جو آپ کے گاؤں کا، محلے کا انتہائی معیاری درجے کا پٹ آدمی ہوگا، پٹ سمجھتے ہیں آپ، جس میں عقل نام کی کوئی شے نہ ہو، پٹ بالکل، لذا آپ یوں کہتے ہیں ختم ہے بھائی ہے جی، ایسے ختم انسان کے سامنے بھی جب آپ کو دونوں آم پیش کریں گے تو وہ بھی حقیقت کو قبول کرے گا اور وہ صورت والا آم لے کے آپ ہی کے سر میں دے مارنے کی کوشش کرے گا، اسے لے جا تو اور یہ دے جا جی۔ تو حقیقت سے کبھی صورت کا مقابلہ نہیں ہوتا، اور اگر صورت کسی پہلو سے کچھ طاقت اپنے اندر رکھتی بھی ہو تو بہت دن نہیں ٹھہر سکتی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ 70 سال سے میں اور آپ ہندوستان میں صورت کے ساتھ جی رہے تھے، چل رہے تھے، گاڑی دھکوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی، بالآخر یہ کہ آپ کی صورت کی پول کھلی، حقیقت کا سامنا ہوا، 2014 میں ملک کا رنگ تبدیل ہو گیا اور آپ کو آپ کے بڑوں کے بھی ہوش اڑ گئے اور طے کرنا مشکل ہو گیا، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، اور میری آپ کی مذہبی، سیاسی، سماجی تمام تر قیادتوں کے لیے۔ اب کرے تو کیا کرے، دانتوں تلے انگلی دبائے، آپ ادھر سے ادھر پھرتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی راہ عمل نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نظر اس صورت اسلام پر تھی، حقیقت پر نہیں تھی۔ میرے بھائی، یہ میں نے اپنا نہیں کہا ہے، یہ سبق در اصل مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے کسی زمانے میں اللہ کے غیور بندوں کے سامنے رکھا تھا۔ میں شیخ کی یہ باتیں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ صورت اسلام کے ساتھ آپ نہیں جی سکیں گے، حقیقت کے ساتھ جی پائیں گے۔ صورت بہرحال صورت ہے، صورت کبھی حقیقت کا مقابلہ نہیں کرتی۔ اس کی ایک مثال پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں، صحابی رسول ہیں سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، اور روم کے رہنے والے ہیں، ہجرت کر کے مکہ پہنچے، حضور کے ہاتھ پر اسلام لائے، اسلام قبول کیا، مکے کی زمین پر بسیرا پایا، ایک لمبے زمانے تک انہوں نے مال کمایا، تجارت کی، بالآخر یہ کہ کثیر مقدار میں ان کے پاس مال جمع ہوا۔ اللہ کے محبوب نے ہجرت فرمائی، وہ بھی جانے لگے۔ اہل مکہ نے، کفار نے روک لیا اور یہ کہا، صہیب یہاں رہ کر جو مال کمایا ہے اسے یہیں چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ تم مکے میں تنہا آئے تھے۔ اصل میں صہیب حقیقت اسلام پر جیتے تھے، صورت اسلام پر نہیں جیتے تھے، سو صہیب کے لیے مشکل نہ تھا، آسان ہوا، اور انہوں نے کہا تم مجھے تقابل میں روک رہے ہو جناب رسول اللہ کی صحبت سے، اور تم مجھے روکتے ہو مصطفیٰ کے ساتھ سے، میں وہ تمام کا تمام مال یہاں چھوڑ جانے اور اس کو مٹا دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ مجھ سے نہیں ہوگا کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دوں۔ چنانچہ صورت حقیقت سے ٹکرائی، وہ کفر کی ایک بڑی صورت تھی اور یہاں ایمان کی ایک بڑی حقیقت تھی جو اسلام کی ایک بڑی حقیقت سے ٹکرا رہی تھی۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ باطل اور کفر کی صورت ٹوٹ گئی اور اسلام کی حقیقت غالب آ گئی۔ اس لیے پیغام کے طور پر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض ہے، صورت سے نکل کر حقیقت پر آ جائیے۔ طے آپ کو کرنا ہے۔ آپ دودھ پیتے بچے تو ہے نہیں، پل تو آپ کو لگا نہیں کہ صاحب آپ صورت اور حقیقت کے فرق کو نہیں سمجھتے۔ اکثر بڑی تعداد میں کسان ہیں، سمجھدار ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں۔ آپ کو یہ طے کرنا ہے آپ صورت پر جی رہے ہیں یا حقیقت پر جی رہے ہیں، اور اگر آپ یہ طے کرنے میں کامیاب ہو گئے پھر یہ طے کرنا آپ کے لیے مشکل نہ ہوگا کہ اب آگے کرنا کیا ہے۔ مجھے بہت کچھ کہنا تھا لیکن چونکہ بہت تاخیر ہو گئی ہے، موقع اس طرح کا نہیں رہا ہے۔ یہ ایک یعنی چند ایک معروضات میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے، امید ہے آپ اس کو اپنے دل میں جگہ دیں گے، اور یہاں اس جلسے سے محض آپ چندہ دے کر، چند ایک بیانات سن کر، واہ واہی لے کر اٹھ کر اور پھر تبصرے کرتے ہوئے یہاں سے نہیں جائیں گے، بلکہ آپ یہاں سے اس طریقے پر اٹھیں گے
کہ آپ کے اپنے عزائم اور آپ کے اپنے ارادے کچھ کر گزرنے کے ہوں گے اور اپنے آپ کو بدلنے کے ہوں گے. اس لیے اس نظام کو سب سے پہلے آپ اپنی ذات پر نافذ کیجئے. غور کیجئے آپ کہاں کھڑے ہیں, صورت کے مسلمان ہیں یا حقیقت کے مسلمان ہیں. آپ اگر صورت اسلام پر جی رہے ہیں تو سوائے اپنے کسی کا نقصان نہیں کر رہے ہیں, اور اگر حقیقت حاصل ہے شکر کیجئے, رب کے حضور سر بسجود ہو جائیے, آگے بڑھیے, اور پھر یہ دیکھیے کہ کیا کچھ نئے نظام اللہ آپ کو عطا کریں گے. آنے والا کل ان کا ہے جن کی جھولی میں قرآن ہے, آنے والا کل ان کا ہے جن کی جھولی میں نظام مصطفیٰ ہے. جو حقیقت کے ساتھ جئیں گے وہ بچیں گے, جو صورت کے ساتھ جئیں گے وہ گھیر کے مارے جائیں گے, وہ جلا دیے جائیں گے, بموں کی نظر کر دیے جائیں گے. اس لیے کہ اللہ کو صورت والوں کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو حقیقت والوں کی ضرورت ہے. اور ہمیشہ حقیقت ہی کے ساتھ اسلام اور مسلمان جیتا آیا ہے. کہا تھا کسی کہنے والے نے, روشنی کی دھوم ہے لیکن اندھیرا عام ہے, صبح بھی ایسی نظر آتی ہے گویا شام ہے. یہ چند ایک بکھری سی باتیں آپ کی خدمت میں رکھیں. اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, یہ ہمارے حضرت مولانا آصف محمود